खुदावंद है मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। है खुदावंद है मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। तेरी तारीफ हम दो सना हो, तू मददगार है एक हमारा। है खुदावंद है मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। हर एक मोड़ पर हम निगहबां तुझको पाते रहे हैं। लाख तूफान आए के आंधी, लो तुझी से लगाते रहे हैं। हमको देता रहा तू किनारा, तू मददगार है एक हमारा। है खुदावंद है मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। है खुदावंद है मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। शुक्र के बोल के तुम रख के हम सभी गीत गाते रहे हैं। लेके आंखों में आंसू खुशी के, और दिल में सजाए भरोसा। हर घड़ी हमने तुझको पुकारा, तू मददगार है एक हमारा। है खुदावंद है मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। है खुदावंद है मेरे मालिक, हमने पाया है तेरा सहारा। दरमियाँ जो हमारे, हम करें तेरी मदह सराही। है तवक्कुल तुझी पे हमारा, हमने बरकत तुझी से है पाई। तुझसे बदलेगा जीवन का तारा, तू मददगार है एक हमारा।
اے خداوند اے میرے مالک ہم نے پایا ہے تیرا سہارا اے خداوند اے میرے مالک ہم نے پایا ہے تیرا سہارا تیری تعریف حمد و ثنا ہو تو مددگار ہے ایک ہمارا اے خداوند اے میرے مالک ہم نے پایا ہے تیرا سہارا اے خداوند۔ خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اپنے بڑے کرم سے آج پھر موقع دیا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں حاضر ہوں اور بائبل مقدس میں سے خدا کا پاک کلام سنیں۔ ابھی آپ میرے بیٹے اسٹیفن جان کی معرفت خدا کی حمد و ستائش سن رہے تھے۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم خدا کا کلام کھولیں، تلاوت کریں اور خدا کے کلام سے برکت پائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ مبارک ہو جنہوں نے زندگی کا بیش قیمت وقت خدا کا اعلیٰ و عرفہ کلام سننے کے لیے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے مجھے اور آپ کو نئی زندگی بخش دے۔ آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو، کھولیے اور دیکھیں کہ خدا کے کلام میں آپ کے لیے، میرے لیے کیا کچھ برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آج کی جو تلاوت ہے وہ ہے پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 24ویں آیت، صرف ایک آیت پڑھی جائے گی اور اس پر ہم غور خوض کریں گے۔ 6واں باب ہے، 24ویں آیت۔ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ سنیے بڑے غور سے، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا رہے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ عزیزوں، آج جو خوشخبری لے کر میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ خداوند مسیح سے محبت جو کرے اس پر خدا کا فضل خاص ہو جاتا ہے۔ اب جو محبت ہے، اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ انگریزی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یوں ہے، اس کی تعریف یوں ہے: a deeper desire, a tender desire to get something or somebody. A tender and deeper desire to get something or somebody. خداوند یسوع مسیح سے گہری، سچی، پختہ، یقینی، کسی شک کے بغیر، شبے کے بغیر پیار ہو، محبت ہو، تو پھر خدا کا آسمان کھل جاتا ہے اور اس کے فضل کی بارش انسان پر شروع ہو جاتی ہے۔ فضل کیا ہے؟ unmerited favor of God، جس چیز کے ہم لائق نہیں،
جس مدد کے ہم لائق نہیں، جس نعمت کے ہم لائق نہیں، وہ مفت خدا دے دے تو اس کو خدا کا فضل کہتے ہیں۔ فضل عام تو ساری دنیا پر ہے، بدکاروں ناراضوں پر بھی سورج چمکاتا ہے خدا، بارش برساتا ہے، روٹی پانی دیتا ہے، یہ فضل عام ہے۔ لیکن جب بائبل کے اندر لفظ خدا کا فضل ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا کا فضل خاص، آسمان کی بادشاہی کی روحانی برکات کی بارش۔ یہ ایک لفظ فضل، یہ خدا کی برکتوں سے بھرا ہوا ایک بنڈل ہے، برکتوں کا ایک گچھا ہے جو خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، ان سب پر خدا کا فضل ہو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں مسیحی ہیں اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، صرف محبت ہی نہیں، لازوال محبت، ایسی محبت جس میں کوئی شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، یقینی ہو، اخلاص ہو، سچائی ہو، خالص پن ہو، تب خدا کا فضل ہو جاتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے محبت کیوں کرے؟ وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کوئی ایرا غیرا نتھو خیرا نہیں، وہ کوئی عام کسی گروپ یا مذہب کا لیڈر نہیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا کلمہ، خدا کا نور، خدا کی ذات کا نقش، خدا کا محبوب، منجی عالمین، نسل انسانی کا طبیب اعظم، خدا کا بیٹا بخشا گیا ہے۔ بخشنے کے بعد اب خدا دیکھتا ہے کہ میں نے جو اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا ہے، کلمہ بھیجا ہے، نور بھیجا ہے، طبیب اعظم بھیجا ہے، منجی بھیجا ہے، اب انسان اس سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اس کی کتنی بات سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کی قدرت کو کتنا مانے گا، اس کے خداوند ہونے کے نیچے کتنا یہ زندگی گزارے گا، اسی پر اس کائنات کی عدالت ختم ہو جائے گی۔ جب عدالت ہوگی، خاتمہ ہوگا، خدا سب لوگوں کی عدالت کرے گا، تو اسی ایک بات پر کہ میں نے بیٹا بھیجا، اپنا کلمہ بھیجا، نور بھیجا، منجی بھیجا، طبیب اعظم بھیجا، اور تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس حد تک پیار کیا، محبت کیا۔ اب کئی لوگ ہیں ہمارے چرچز کے اندر، وہ کہتے ہیں ہم بھی خداوند کو محبت کرتے ہیں۔ کیوں جی؟ کس طرح؟ گیت گاتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور تھوڑا سا صبح کلام پڑھتے ہیں، اور کیا محبت ہے؟ 7 دن کے بعد گرجے جاتے ہیں، وہاں ٹوٹے ہوئے پیسوں کا کچھ چندہ بھی ڈالتے ہیں، اور یہی ہے محبت ہماری۔ تو بھائیوں بہنوں دوستوں، آپ میرے بڑے ہو یا چھوٹے، یہ محبت نہیں ہے، یہ مذہب ہے۔ یہ انسان اپنا ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ اگر نہ گئے گرجے 7 دن کے بعد تو لوگ کیا کہیں گے، بچوں کے سامنے شرمندگی کی بات ہوگی، برادری کو خوش کرنے کے لیے، اور وہاں جا کے اپنے ذہنی سکون کے لیے اپنی مرضی کا گیت، اپنی مرضی کی دعا، اور پائی صاحب کو کہنا جی کوئی مزیدار سا کلام سنانا جو ہمیں انٹرٹینمنٹ دے۔ یہ ہے ہماری محبت۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے خدا کا فضل حاصل کیا، خدا کی بادشاہ کی برکتیں، انہوں نے کیسے پیار کیا۔ اگر موقع ہو تو لوکا کی انجیل 7واں باب کبھی پڑھیں،
اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت ہے، یہ عورت گناہگار ہے، بد چلن ہے، لیکن مسیح سے پیار کر کے ایسا نمونہ چھوڑ گئی دنیا میں کہ آج تک ہم لوگ شرمسار ہیں، پادری لوگ، ایلڈر لوگ، ڈیکن لوگ، ممبر، کہ ہم تو صرف گیت ہی گاتے ہیں، محبت کیسی ہے جو جسے فضل ملتا ہے۔ دیکھیے 7ویں باب میں لکھا ہے، اس کی 37 آیت سے میں پڑھتا ہوں، تو دیکھو ایک بد چلن عورت اس شہر کی تھی، تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کے وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے۔ سنیے اب کیا ہوتا ہے، سنگے مرمر کے عطر دان میں عطر لائی، ٹوٹے پیسے نہیں، اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پوچھا، اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اوکے، یہ ہو گیا۔ اب سنیں کہ خداوند یسوع مسیح کا رسپانس کیا ہے، فضل کیا ہے۔ اس گھر کے مالک کو خداوند مخاطب کر کے کہتے ہیں، مسیح نے اس کو کہا، اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، شمعون نے، خداوند یسوع مسیح نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے۔ غور کیجیے، اور اپنے بالوں سے پوچھے، تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں شمعون، کہ اس کے گناہ جو بہت تھے، بد چلن تھی نا شہر کی، اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ واہ واہ واہ، میرے عزیزوں، یہ ہے محبت پریکٹیکل۔ گناہ گار تو ہے، یہ مسیح کے پاس شفا پانے کے لیے نہیں آئی، بڑی دولت مند تھی، کوئی اور ضرورت مسیح کے سامنے رکھنے نہیں آئی کہ میری بدرو نکال دو یا یہ کرو یا وہ کرے، لو، وہ پیار اور محبت کرنے کے لیے آئی۔ اور کس طرح پیار کیا، رو رو کے مسیح کے پاؤں بھگو دیے۔ گھر میں سب سے قیمتی عطر سنگ مرمر کے مرتبان میں رکھا ہوا تھا، مسیح پر انڈیل دیا۔ واہ واہ واہ، اپنے سر کے بال کھولے اور مسیح کے پاؤں پہنچنا شروع کر دیے، عطر ڈالے، پہنچے، رو رو کے پاؤں دھوئے۔ مسیح نے کہا، جب سے میں آیا ہوں اس نے میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ بھائیو بہنو، غور کرے، کبھی زندگی میں اس طرح خدا کے بیٹے سے آپ نے پیار کیا ہے؟ بھائی، یہ طوطے کی طرح رٹی جو دعا مانگتے، اس کی بات نہیں کر رہا میں، لیکچر سنانے کی بات نہیں کرتا، لیکچر ہر اتوار سننے کی بات نہیں کرتا، 2-4 آیتیں پڑھ لینا کلا، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں خدا کے نور سے، خدا کے بیٹے سے عملی طور پر کس طرح پیار کر رہے ہیں۔ کبھی اس کی حضوری میں، مسیح آیا ہے دنیا میں، اس تحفے کو دیکھ کر کبھی محبت کا آنسو آنکھوں سے نکلا ہے؟ میں تو کئی
دفعہ چرچز میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگوں کو آنکھیں پتھر کی ہیں جن میں پانی نہ ہو، نہ پاسبان کی آنکھوں میں آنسو ہے، نہ ایلڈروں کی آنکھوں میں آنسو ہے، نہ چرچ میں بیٹھے لوگ مسیح کے پیار کا اس کی حضوری میں آنسو بہاتے ہیں۔ ہاں، انٹرٹینمنٹ جتنی چاہو وہاں ہے، ہنسنا وہاں ہے، باتیں وہاں ہیں، جو جہان کا شور وہاں ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان پر فضل، کیا فضل ہوا تھا اس عورت پر؟ مسیح نے کہا تیرے گناہ جو بہت تھے معاف ہو گئے۔ ہیلیلویا، سلامتی سے جا، تیرے ایمان نے تجھ کو بچا لیا۔ 3 برکات خدا کی لے کے گھر کو گئی مسیح سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ گناہ سارے معاف، پیس، زندگی کا اطمینان، بچی رہے، جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہو گئی۔ واٹ اے گریس! اس کو کہتے ہیں فضل۔ کیا میں اور آپ خداوند یسوع مسیح سے اس طرح پیار کرتے ہیں؟ پولس رسول کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ ایک جگہ پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں نے یہاں حوالہ بھی لکھا ہوا ہے، اعمال 21:13، کبھی پڑھیں۔ لکھا ہے ایک جگہ سے وہ جانے لگے یروشلم، تو وہاں کسی نے پاک روح کی ہدایت سے نبوت کر دی میٹنگ میں کہ ہمارا بھائی یروشلم میں جائے گا، باندھا جائے گا، بہت دکھ اٹھائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ساری کلیسیا رونے لگی، رو کے کہتی ہے پادری صاحب، رسول صاحب، نہ جاؤ یروشلم، وہاں آپ کو دکھ ملے گا، قید میں ڈالے جاؤ گے، مصیبتیں ہیں۔ تو سنیے، لازوال محبت جس میں وہ کہتا او بھائیو بہنوں، کیوں رو کے میرا دل توڑتے ہو؟ میں مسیح کی خاطر مصیبتیں اٹھانے کی بات نہیں ہے، میں تو اپنی جان خدا کے بیٹے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں، جان نثار ہوں۔ کیا آج کے مسیحی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں مسیح کے لیے؟ ہم تو چند 100 روپے دینے کے لیے تیار نہیں اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے۔ آج کے تو لوگ خادم اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے ہیں، کلاشن کوف ان کو دے کے کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو، ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ ہم خداوند یسوع مسیح کو کہاں پیار کرتے ہیں، کہاں اس کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں؟ آج ضرورت ہے کہ ہم مسیح سے لازوال محبت کر کے خدا کا فضل، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آپ نے مریم مگدلینی کا حال تو سنا ہوگا، یہ خداوند یسوع مسیح کی بندی تھی جس میں سے مسیح نے 7 بدروئیں نکالی تھی، اور کتنا پیار کرتی تھی۔ سارے لوگ چلے گئے جب مسیح کو صلیب دیا، دفن کیا، تو یہ اگلی صبح تڑکے اندھیرے قبرستان میں چلی گئی، اور قبر کے اوپر کھڑی ہو کے رو کے برا حال، مسیح کی محبت میں آنسو آبشار جاری، کیونکہ قبر میں یسوع مسیح نہیں تھے۔ تو کہنے لگی اب میں کس کو دیکھوں گی، میرا خداوند، میرا منجی، میرا چھڑانے والا چلا گیا۔ تو خداوند یسوع مسیح پاس آ کھڑے ہوئے، آنکھیں مسیح کی محبت کی آنسوؤں سے بھری تھی۔ اس کا والی جس کی محبت میں رو رہی تھی پاس کھڑا ہو گیا، اور جب مریم دیکھا کوئی شخص پاس کھڑا ہے تو اپنے والی کو، اپنے خداوند کو مالی سمجھی، کیونکہ آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی، پہچانا نہیں۔ تو جب مسیح نے کہا مریم، تو وہ اس آواز کو سمجھ گئی، یہ تو میرا خداوند ہے۔ دیکھیے، اپنے والی کو مالی سمجھ رہی ہے، لیکن جو پتہ چل گیا یہ مالی نہیں میرا والی ہے، تو لکھا وہ اس کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ واٹ اے لو!
اور اس کی محبت کا رزلٹ یہ نکلا، فضل یہ نکلا کہ نئے عہد نامے میں کلیسیا میں پہلی رسول ہونے کا رتبہ اس عورت کو مسیح نے دیا۔ جا مردوں کو، میرے بھائیوں کے، جا آ کے خوشخبری دے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ کیا آپ بھی آسمان کی بادشاہی میں سے فضل کی دولتیں چاہتے ہیں؟ تو سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اس دنیا کو پیچھے کر کے، رشتہ داریوں کو پیچھے کر کے یسوع مسیح کو زندگی میں اول درجہ دیں اور اس کے پاؤں چومنا نہ چھوڑیں، آنسو سے بھگو دیں۔ لو جیسس کرائسٹ۔ گاڈ بلیس یو۔ آمین۔